السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو عبید نے لبنان اور ترکی کے صدور سے ان کے ملکوں میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو عبید نے عراق کی مدد کے لیے علاقائی کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ وصول کیا ہے۔ قطر نے افغانستان میں فوری اور جامع فائر بندی اور اقتدار کی پرامن منتقلی کی اپیل کی ہے۔ اور سینکڑوں امریکی اور یورپی سفارتکاروں کی افغانستان سے روانگی کی فضا میں طالبان نے دارالحکومت کابل کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اور وہ اسلامی امارت افغانستان کے اعلان کی تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ لبنان کے صدر جنرل میشیل عون کے نام ان کے ملک میں عکار نامی علاقے میں واقع الطلیل قصبے میں ایندھن سے بھرے ہوئے ایک ٹینکر میں دھماکے سے ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے نام ان کے ملک کے متعدد ریاستوں میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے زخمیوں کی جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ اس میں صاحب سمو امیر کو عراق کی مدد کے لیے بلائی گئی علاقائی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ کانفرنس رواں مہینے اگست کی 28 تاریخ کو بغداد میں منعقد ہوگی۔ جمہوریہ عراق کے مشیر قومی سلامتی جناب قاسم العراجی نے صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ ملاقات کی ابتدا میں عراقی قومی سلامتی کے مشیر نے عراقی صدر ڈاکٹر برہم صالح اور وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی کی جانب سے صاحب سمو امیر کو سلام و تحیات اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا پر مشتمل خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ صاحب سمو امیر نے بھی عراقی صدر اور وزیر اعظم کے لیے اسی قسم کے جذبات پر مشتمل جوابی پیغام عراقی قومی سلامتی کے مشیر کے سپرد کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور جمہوریہ عراق کے مشیر قومی سلامتی جناب قاسم العراجی نے دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون انہیں تمام تر شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں علاقائی مسائل، علاقے کے تازہ ترین حالات، کوششوں کو متحد کرنے، نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے قریب لانے، علاقائی بات چیت اور ڈائیلاگ کو فروغ دینے کے طریقہ کار اور علاقے میں امن اور استحکام کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ قطر نے افغانستان کے حالات و واقعات کے فالو اپ میں اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے حالات کا مسلسل جائزہ لے رہا ہے۔ قطر نے پوری افغان سرزمین میں فوری اور جامع فائر بندی کی اپیل کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں ملک میں فوری پرامن انتقال اقتدار کی اپیل کی ہے، جس سے ایک جامع تصفیے کی راہ ہموار ہو
اس تصفیے میں تمام افغان فریق شریک ہوں اور اس کے ذریعے ملک میں امن اور استحکام بحال ہو جائے۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ پوری افغان سرزمین پر تمام سول باشندوں کی سلامتی ضروری ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر اقوام متحدہ اور اس کے بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ مل کر افغانستان میں پائیدار امن کی بحالی کے لیے کام جاری رکھنے کا پابند ہے، جو امن اور استحکام اور ترقی و خوشحالی کی عوامی امنگوں کو پورا کر سکے۔ اب افغانستان کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ طالبان نے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا ہے۔ صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ طالبان نے صدارتی محل پر کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور دوسری جانب امریکہ، برطانیہ اور فرانس اپنے سینکڑوں ملازمین اور سفارتکاروں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے منتقل کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کابل کے ہوائی اڈے پر فضائی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہی ہے۔ اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے تاکہ ملک میں کسی قسم کی انارکی اور ہڑبونگ نہ پھیلنے پائے۔ کمیٹی میں سابق افغان صدر حامد کرزئی، قومی مصالحتی سپریم کونسل کے صدر عبداللہ اور انجینئر گل بدین حکمتیار شامل ہیں۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ ان کی تحریک کا اب ایک امتحان ہے کہ وہ کس طرح افغان عوام کو مطمئن کر سکتی ہے، کس طرح باہم مل جل کر رہنے کا سامان کرتی ہے۔ اور پاکستان میں طالبان کے سابق سفیر جناب عبدالسلام ضعیف نے کہا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی اور امن و امان کو بحال رکھنے کے عمل کو اولین اہمیت دی جا رہی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے زور دے کر کہا ہے کہ تحریک کے مسلح اشخاص اس وقت کابل کی سڑکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ پولیس کے مراکز خالی ہو جانے کے بعد وہاں کوئی لوٹ مار نہ کر سکے۔ اب تحریک اسلامی امارت افغانستان کے اعلان کی تیاریاں کر رہی ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ طالبان کے دارالحکومت میں داخل ہو جانے اور صدارتی محل پر قبضہ کر لینے کے بعد اس اندیشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ پولیس اور فوج کے ہزاروں عناصر چونکہ اپنے ٹھکانے اور ہتھیار چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اس طرح کابل میں سیکیورٹی کا ایک خلا پیدا ہو سکتا ہے۔ طالبان ایک عرصے کے بعد پھر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوت منوا لی ہے اور اب وہ ایک ہارڈ نمبر کی شکل میں سامنے آ چکے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے ملک سے چلے جانے کے بعد اپنے پہلے بیان میں کہا ہے کہ طالبان فتح حاصل کر چکے ہیں اور وہ افغانستان سے اس لیے چلے گئے ہیں تاکہ خون ریزی نہ ہونے پائے اور اس تحریک کے ساتھ کوئی بھی جھڑپیں وغیرہ نہ ہوں، ورنہ پھر کابل کے کئی ملین باشندوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے نیٹو اور اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان سے متعلق جلد از جلد اعلیٰ سطحی اجلاس بلائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال انتہائی زیادہ مشکل ہو چکی ہے اور وہ مزید سے مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ قطر کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ سوسائٹی میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 109 مصدقہ کیسز اور مسافروں میں 78 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس کے مزید 131 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,26,012 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی 40,91,569 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔
لبنان کے شمالی علاقے اوکار میں کل ایک آئل ٹینکر میں دھماکہ ہو جانے سے 28 اشخاص ہلاک اور دسیوں دوسرے زخمی ہو گئے۔ لبنان کی پریزیڈنسی نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ صدر میشیل عون نے اس دھماکے کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ لبنان گزشتہ 2 سالوں سے تیز رفتار اقتصادی بدحالی کا شکار ہے اور اس وجہ سے وہاں کے تباہ حال اسپتالوں پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ القدس میں درختوں سے بھرپور ایک علاقے میں ایک بڑی آگ لگ جانے کے بعد آس پاس کے کئی دیہاتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کے 10 عناصر آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور آگ بجھانے کے خصوصی ہوائی جہاز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ادھر ترکی میں بحر اسود کے علاقے میں زبردست سیلاب آ گئے ہیں اور ملک کی شمالی ریاستوں میں ہڑبونگ مچی ہوئی ہے۔ ان سیلابوں میں اب تک 62 اشخاص کی اموات کی تصدیق ہو چکی ہے اور لاپتہ اشخاص کی تلاش اور ان کے بچاؤ کا کام جاری ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔